بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدہ لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ اللہ اسی طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بڑھتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لوڈیوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، اور مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔
پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔